السلام علیکم ناظرین، پی ڈی ایم اے کی طرف سے 4 اگست کو یہ ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، فلڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان کے جو علاقے ہیں یہاں پر، لیکن بار بار وارننگ دینے کے باوجود، بار بار مسجدوں میں اعلان کروانے کے باوجود بھی جب تک پانی لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوا، لوگ جانے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت بھی اس علاقے پر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آپریشن جاری ہے، 600 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ کوہ سلیمان کے جو نالے چھاچر ہے، اس میں 24,000 کیوسی کا جو ریلا ہے وہ بکھر گیا ہے۔ آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی راجن پور کے علاقے بھی ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ بہت سے جو دیہاتی گاؤں ہیں راجن پور کے، جو کہ دریائے سندھ کے اوپر، اس کے بیلٹ کے اوپر واقع تھا، وہاں پر بھی شدید جو نقصان ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے گھر تباہ ہوئے ہیں، کھری فصلیں جون سی ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طرح پریشان ہیں۔ ان لوگوں کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا تھا 4 اگست کو کہ آپ یہ علاقہ، یہ جگہ چھوڑ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ بھکر پور، حاجی پور اور فتح پور، ان علاقوں کو بھی رات کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ فتح پور کے علاقے ہیں یہ، ان کو بھی جو ہے الرٹ جاری کیا گیا ہے کل رات کو کہ آنے والے 2 دن مزید خطرناک ہیں، آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی تک جانے کو تیار نہیں۔ لوگ جس ٹائم پہ جاتے ہیں یا ریسکیو کی مدد کی اپیل کرتے ہیں جب تک پانی ان کے گھروں میں یا ان کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جام پور کی بات بتائیں تو جام پور میں بھی اس وقت جو ہے وہ پانی بکھر گیا ہے، بہت سے جو گاؤں ہیں زیر آب آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیلابی صورتحال سے جو میر پور کے علاقے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، یہاں پر بھی جو پانی ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ رجحان کے جو علاقے ہیں، شاہ والی کے مقام بستی لشاری میں بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی بہت سی جو کھری فصلیں ہیں اس کو وہ تباہ ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بڑا مسئلہ اگر آپ کو بتاتے چلے کہ دریائی کٹاؤ، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ دریائے سندھ زمینی کٹاؤ کر رہا ہے، اور اس کے زد میں جو جہاں پر پانی باہر نہیں آیا وہاں پر زمینی کٹاؤ جاری ہے، اور جہاں پر پانی باہر آیا ہے وہاں پر کوہ سلیمان سے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، اس کے علاوہ بات کریں مظفر گڑھ کی، اس کے علاوہ تمام تر جو علاقے ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 7 اگست تک یہ جو بارشیں ہیں یہ اسی علاقے کے دریا کے ارد گرد جو ہے وہ یہاں پر جاری رہے گی۔ اگر آج کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر رات گئے اور ابھی بھی جو ہے وہ بہت سے علاقوں پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 اگست تک یہ بارشیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ اس کے بعد 10 سے 11 اگست تک بھی ایک اور مغربی سسٹم اس علاقے کو، انہی علاقے کو متاثر کرے گا، جس میں خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ کے کچھ علاقے شامل ہیں، اور خاص طور پر جنوبی پنجاب اور کوہ سلیمان کے علاقے جو شامل ہیں، اس کو شدید جو ہے وہ متاثر کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ بات کریں اس وقت پانی کی سطح کے حوالے سے تو تربیلا ڈیم پر اس وقت 4,10,000 کیوسیک جو پانی ہے اس کی آمد ہے، اور 3,90,000 کا جو یہاں سے خراج ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ، چشمہ اور تونسا، گڈو براج تک یہ علاقے ہیں، اس علاقوں کو جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ نقصانات مزید ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آگے میاں والی کے علاقوں کی بات کریں تو میاں والی کے جو علاقے ہیں یہاں پر پانی کی سطح میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، تاہم وہاں پر کوئی سیلابی صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں پر پیدا نہیں ہوئے گی۔ فی الحال وہاں پر جو ہے وہ سکون ہو چکا ہے۔ لیکن اگر پیچھے ساؤتھ پنجاب کی بات کریں یا پھر جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں اس کی بات کریں تو یہاں پر شدید خطرہ ہے، کیونکہ یہاں پر جو علاقہ ہے وہ سیدھا علاقہ ہے، دریا اور زمین تقریباً بالکل برابر ہے، تو یہاں پر جب پانی آتا ہے، کیونکہ اس وقت 98,000 کیوسی کا جو ریلا ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے، اور یہ مزید آنے والے جو گھنٹے ہیں اس میں مزید نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا وہاں پہ رہتا ہے تو یہ جو علاقے رجحان راجن پور کے علاقے ہیں، یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ فتح پور کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں کو چھوڑ دیں، آپ ان علاقوں کو خالی کر دیں آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ دریا کے بیلٹ کے اوپر 3 سے 4 کلومیٹر جتنا علاقہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں،
کیونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ نقصانات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک راشد نامی جو لڑکا ہے وہ بھی اس میں جو سا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ بھی سیلاب کی وجہ سے جو ہے بہہ جانے کی وجہ سے وفات پا گیا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں پر اگر بات کی جائے ستلج کے حوالے سے تو فی الحال ستلج کی جو اپڈیٹ ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر کچھ پانی کا جو لیول ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ سلیمانگی پر اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو لوکل ہمارا نہروں کا پانی ہے یا لوکل جو بارشوں کا پانی ہے وہ بھی وہاں پر جمع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے حوالے سے بات کریں آپ کو، جو ہماچل پردیش میں آنے والے دنوں پر مزید بارشیں ہیں، اور اس وقت جو پونگ اور بھاکرا ڈیم ہے ان کے جو لیول ہے وہ تقریباً تھوڑا تھوڑا رہ گیا ہے، فل ہو گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر جو بھارت نے وہاں پر پانی کو سٹور کیا ہے اور وہاں سے جو خراج ہے وہ صرف 4000 کا کیا جا رہا ہے۔ پانی کی جو آمد ہے وہ 1,40,000 کیوسک ہے پونگ اور بھاکرا ڈیم میں۔ اگر یہاں سے خراج بہت کم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو دریائے بیاس کے ارد گرد بھارتی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر بھی جو کسانوں کا احتجاج ہے وہ جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سیلابی ریلا ہے اس کو چھوڑنے سے بہتر آپ تھوڑا پانی کا اخراج زیادہ کریں، لیکن اس وقت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پانی اس وقت اگر پونگ ڈیم کی بات کریں آج کے لیول کی تو 1335 فٹ ہے۔ اگر یہ 1400 کراس کرتا ہے تو پھر 10 اگست کے بعد یہاں سے بڑا سیلابی ریلا چھوڑا جا سکتا ہے، جو کہ دریائے ستلج، بھارتی پنجاب، دریائے بیاس، اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں سب کو تباہی جو ہے وہ مچا دے گا۔